بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ خود اس مقدس کتاب کے اندر کئی مقامات پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ اسے کیوں نازل کیا گیا۔ مثلاً اس مبارک کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس کے ذریعے اللہ پاک کے عذاب سے ڈریں، اس کی پیروی کریں اور پرہیزگار بنیں، کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکلیں، اللہ پاک کے احکام، وعدے اور وعیدیں لوگوں تک پہنچیں، لوگ اس پاکیزہ کتاب میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ فقط زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ اگرچہ فقط تلاوت کرنے کے بھی بہت فضائل ہیں، البتہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران ملامت بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کو حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، اور اگر بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ پاک کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں۔ یاد رہے یہ بات قرآنی احکامات پر عمل کی ترغیب کے طور پر ہے، البتہ صرف تلاوت کرنے کے بھی بہت فضائل ہیں۔ ہر ایک اس بات پر غور کرے کہ قرآن پاک جن مقاصد کے لیے نازل ہوا کیا وہ ان پر عمل کر رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے۔ ایک تعداد ہے جو فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہ ہو۔ اس میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ہی کچھ عورت کے پردے کرنے کو دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنیت قرار دے رہے ہیں۔ اس پاکیزہ کلام میں لوگوں کو بدکاری، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی سے منع کیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی ایک تعداد ان حرام کاموں میں مصروف ہیں۔ سوائے مخصوص اور تھوڑی تعداد کے آج وہ مسلمان نہ جانے کہاں ہیں جنہیں قرآن پاک کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ پاک کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ پاک کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کریم کے انوار چھائے ہوئے ہوں۔ جب تک مسلمان اس مقدس کتاب کے دستور و قوانین پر سختی سے عمل پیرا رہے تب تک دنیا بھر میں ان کی شان و شوکت کا ڈنکا بجتا رہا اور غیروں کے دلوں پر ان کا رعب جمع رہا۔ لیکن جب سے انہوں نے قرآن کریم کے احکامات پر عمل چھوڑ رکھا ہے تب سے دنیا میں بظاہر کیسی ہی عزت سہی مگر حقیقت میں ذلت و خواری ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ آج کل حال یہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے مسجدوں میں الماریوں کی زینت، جبکہ گھروں اور دکانوں میں برکت کے لیے رکھے تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں،
لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں اور الماریوں پر نہیں، بلکہ اس پاکیزہ کلام کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے والے مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے احکام پر عمل نہ کرنے کا دنیوی نقصان تو اپنی جگہ، اخروی نقصان بھی انتہائی شدید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ جس نے اس کے احکامات پر عمل کر کے اسے اپنے سامنے رکھا تو یہ اسے پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اس کی خلاف ورزی کر کے اسے اپنے پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی قدر کیجیے اور اس کی درست تلاوت کیجیے، اس کے درست ترجمے اور تفسیر سے آگاہی حاصل کر کے اس پر عمل بھی کیجیے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کریم کے نزول کے مقاصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔